بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اسپیشل سیشن ہے معوذات کا، اور اس سفر میں انشاءاللہ آج سے لے کر اگلے نیکسٹ کچھ دنوں تک ہم اکٹھے ہوں گے، کچھ ویکس تک، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم ہماری قسمت میں لیا ہے اس کو لینے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے اس کو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کے نام سے ہی برکت حاصل کرتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمین ثم آمین۔ آج چونکہ معوذات کے کورس کا فرسٹ ڈے ہے تو یہ انٹروڈکٹری پروگرام ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے 4 مور سیشنز ہوں گے اور ہر فرائیڈے کو 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوا کرے گا۔ اس کورس کو کرنے کا مقصد کیا ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، کیوں اس کا خیال آیا، یہ ساری باتیں آج انشاءاللہ ان کو ہم سمجھیں گے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری ضروریات کے ساتھ ہے، معاشرے میں پھیلے ہمارے مسائل کے ساتھ ہے۔ اس کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی؟ ابتدا میں تو جیسے ہم رمضان کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد جو اللہ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے یہ مزید تعلق جڑا بھی رہے اور اس میں جو ہے وہ ترقی بھی ہمیں نصیب ہو۔
اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کورس کسی بھی صورت میں اناؤنس کیا جائے تاکہ اللہ کے ساتھ ہم اپنا تعلق جو ہے وہ مزید بڑھا سکیں اور اس میں بہتری بھی لا سکیں، اور جو اپنے اندر ایک اپنے جب تبدیلی اور چینج ہم لا رہے ہیں اس میں مزید آگے جو ہے وہ بڑھ سکیں۔ تو ابتدا میں جو تھا آئیڈیا وہ یہی تھا کہ قرآن کے آغاز میں بھی دعا ہے جو کہ سورۃ فاتحہ کی شکل میں ہے، اور لاسٹ ایئر ہم نے مناجات کی شکل میں کورس کیا تھا، تو اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو بنا سکیں، سنوار سکیں اور مزید اس میں بہتری لا سکیں، اور قرآن کے اختتام پر اس کی تکمیل پر بھی دعا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے اس کے ذریعے سے جو عمل ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کا علم لینے کے بعد، اس میں ہمیں مدد حاصل ہو سکے، یہ ابتدائی آئیڈیا تھا۔ مگر جیسے جیسے بات آگے بڑھی اور اس آئیڈیا پر کام شروع ہوا تو اس کی ضرورت اور اہمیت جو ہے وہ مزید محسوس ہونے لگی کہ ایک طرف تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پریکٹیکل مسلمان بنیں، جو علم ہم نے لیا ہے اس میں ہم عمل کرنے کی اور اپنے آپ کو عمل میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک طرف تو جو ہے وہ یہ آئیڈیا ہے، لیکن دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ جس وقت میں ہم زندہ ہیں اور جن معاشروں میں ہم رہ رہے ہیں، اور ان معاشروں میں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ان چھوٹے چھوٹے گھروں کے کچھ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، جس میں اگر ہم لوگوں کی کمپلین سنیں اور ان کی وجوہات جو ہمیں سنائی دیتی ہیں ان کو اگر دیکھیں، ان کا جائزہ لیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور ان سے کس کس چیز پر زد پڑ رہی ہے۔ ایک طرف ہمارا عقیدہ متاثر ہو رہا ہے، دوسری طرف ہماری دنیا کے مسائل ہیں جو بڑھ رہے ہیں، تیسری طرف جو ہے ہمارے اپنے عمل میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، اور چوتھی طرف کیا ہے، وہم، اندیشے، خوف کی ایک فضا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ ایک تو خوف وہ ہے نا کہ جو باہر سے بیرونی دشمنوں کی وجہ سے، جنگوں، آفات، ان کی وجہ سے ہے، اور دوسروں کے مسائل دیکھ دیکھ کر انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ اور ایک مسائل وہ ہیں، ایک طرح کے مسائل وہ ہیں جن کی وجوہات سامنے نظر نہیں آتی، مگر وہ ایک عجیب پیرانویا قسم کا جو وہم ہوتا ہے، اندیشہ اور ڈر اور خوف جو ہے وہ انسان کو پیرالائز کر دیتا ہے، اس کو کچھ بھی کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو مسائل اگر ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی میں یا گھروں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ بیٹا اور بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ حالات کیا بیان کرتے ہیں لوگ کہ لوگ دیکھنے آتے ہیں، میرج سروسز والوں سے بھی کانٹیکٹ کیا ہے، بات بن کر بگڑ جاتی ہے، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکالتے ہیں وہ پھر؟ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کسی نے رشتہ باندھ دیا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور جو ہے وہ مسئلہ نمبر 2، جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ہمیں اپنے ارد گرد سننے دیکھنے کو ملتا ہے، بیٹے کو جاب نہیں مل رہی یا بیٹی کو جاب نہیں مل رہی، ہسبینڈ کو جاب نہیں مل رہی، تو کیا ہے کہ کوئی کام نہیں چلتا، اور بیٹا کہتا ہے یہاں نہیں کام کروں گا، باہر جا کے کروں گا، باہر کے لیے جو ہے وہ حالات نہیں ہیں، جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ اگر کوئی باہر ہے تو باہر سے مراد یہ کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہے، انڈیا، پاکستان، افغانستان وغیرہ، تو ویزے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، ویزا نہیں مل رہا، اور تو کوئی کام نہیں چل رہا، تو نتیجہ کیا نکالتے ہیں سب؟ اس کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ کسی نے جادو سے ہمارا رزق باندھ دیا ہے کہ یہ کوئی کام نہ کر سکے اور بیکار رہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے؟ اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے ہماری کوکھ باندھ دی ہے، یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں بیٹا بیٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہسبینڈ وائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اولاد نہیں ہو رہی ہے، نتیجہ کیا ہے؟ کسی نے اولاد باندھ دی ہے، اولاد کی جو ہے وہ بندش ہے۔ اچھا، اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، رشتہ نہیں ہو رہا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ بیماری آ گئی، اور ہر قسم کا علاج کرا رہے ہیں، حکیم سے، ڈاکٹر سے، ہومیوپیتھک سے، ایلوپیتھک سے، اب ڈاکٹر سے، لیکن مریض ہے کہ اس کو شفا ہی نہیں مل رہی، کامیابی نہیں ہو رہی، صحت جو ہے وہ صحت یاب نہیں ہو رہا، ساری قسم کی دوائیاں کھا لی ہیں اور ہر قسم کے کام جو ہے وہ کر لیے ہیں، نتیجہ یہاں پر بھی لوگ کیا نکالتے ہیں؟ ایٹ دا اینڈ کسی نے جادو سے صحت چھین لی ہے اور بیماری جو ہے اس کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کو ہم سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، جو ہمارے تصورات ہوتے ہیں، جو خوف ہیں، خواہشات ہیں، جو ضروریات ہیں، جن کو ہم پورا نہیں کر سکتے رکاوٹوں کے سبب سے، یا پھر یہ کہ دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے اندر، تو ان کو بھی ہم جنات، جادو، آسیب، رکاوٹوں، یا پھر یہ کہ بندشوں کا نام دے کر
ان کی چادر میں لپیٹ کر پیش کرتے ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے ان ساری چیزوں کا؟ کبھی ہم نظر بد کا شکار ہونے کی شکایت کرتے ہیں، کبھی آسیب ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں سایوں کی طرح، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے پیچھے سائے نہیں ہیں، آسیب ہیں، اور کبھی جو ہے وہ سحر ہماری آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ یہ مسائل ہیں، یہ جنہوں نے ہمارے معاشرے کو جکڑا ہوا ہے۔ ان سارے جو مسائل ہیں ان کے پیچھے کچھ چیزیں جو ہیں وہ حقیقت میں ہوتی بھی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہم ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جن معاشروں کو یہ ڈر اور خوف اور اندیشہ لگ جاتا ہے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس ساری سچویشن کے اندر جو حالات ہمیں پیش آتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک طرف ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان اور یقین اور اعتقاد ہے وہ کمزور ہوتا ہے، دوسری طرف جو معاشرے کے اندر خوف ڈر کی فضا ہے وہ قائم ہوتی ہے، بد اعتمادی قائم ہوتی ہے، اور جن معاشروں کو یہ خوف گھیر لیتے ہیں، یہ سچویشن ان کے اوپر چھا جاتی ہے، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مسئلہ تھا جس کا سامنا سلیمان علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے کیا تھا، اور ان کے ملک میں بابل میں جس طریقے سے جادو رواج پا گیا تھا، اس لوگ سحر کے پیچھے لگ گئے تھے، اور جس طریقے سے جادو جو ہے وہ اس معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو اقدامات اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اٹھائے وہ کیا تھے کہ اس دور کی جتنی جادو کی کتابیں اپنے ریسورسز سے وہ اکٹھا کر سکتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ آج کی ترقی یافتہ ملک میں جو لوگ رہتے ہیں یا حکومتیں ہیں یا ایجنسیز ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں۔ تو اپنے ریسورسز سے ایک تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی ان کو حاصل تھی، فرشتوں کی مدد حاصل تھی، جنات تھے، پھر پرندے، اور پھر جانور اور حشرات الارض، تو گویا ساری کی ساری مخلوق اللہ نے تقریباً ان ان کے انڈر دے دی تھی جسے وہ کام لیتے تھے، خشکی پر رہنے والے جو لوگ ہیں یا مخلوق اللہ کی۔ تو ان سارے ریسورسز سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ساری کتابیں، وہ سارے وظائف، وہ سارے جنتر منتر، ٹونے ٹوٹکے جو جہاں لکھے ہوئے تھے، جہاں پر تھے، جن لوگوں کے پاس تھے، ان سب سے جو ہے وہ اکٹھے کر لیے، اور سلیمان علیہ السلام کا رعب و دبدبہ جو ہے وہ تو مشہور تھا، اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد جو ان کا پایا تخت تھا، یعنی جو ان کا تھرون تھا، جو جہاں پر وہ بیٹھتے تھے، اس کے نیچے جو ہے وہ دفن کر دیا۔ تو جب تک وہ زندہ رہے کسی کو جو ہے وہ ان چیزوں کو نکالنے کی نہ تو جرت ہوئی، اور نہ کوئی نکال ہی سکتا تھا ان کو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور پھر ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس جگہ کی کھدائی کی اور ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، دراصل وہ اس کھوج میں تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو ایسے ذہن میں، امیجن میں، خیالات میں نہ آنے والے کام کیے ہیں، کامیابیاں حاصل کی، ان کے پیچھے راز کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب اس کی کھدائی کی ان جگہوں کی، اور پھر خاص طور پر جو ان کا پایا تخت تھا، عرش تھا، اس کے نیچے سے وہ کتابیں نکلی، تو انہوں نے کہا اچھا، تو سلیمان علیہ السلام کی کامیابی کا راز یہ تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو جو طاقتیں حاصل تھیں ان کے پیچھے یہ جادو تھا۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم انسان چونکہ کمزور ہیں، اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں یہ محدود ہیں، نہ ہم فیوچر میں جھانک سکتے ہیں، نہ ماضی میں گزرے ہوئے حالات و واقعات کی صحیح طور پر جو عکاسی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، عکس سامنے نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا ہوا تھا۔ تو یہی حال جو ہے وہ اس دور کے لوگوں کے ساتھ ہوا، اور پھر انہوں نے انہی جنتر منتر اور چیزوں کو جو ہے وہ ایک دفعہ سے دوبارہ جو ہے وہ اپنے معاشرے میں اس کو جو ہے وہ رواج دینا شروع کر دیا۔ یہی حال جو ہے وہ ہر اس معاشرے کا ہوتا ہے جو اپنا تعلق الہامی کتابوں سے توڑ لیتی ہے، اور جو ریویلڈ نالج اس کے پاس آتا ہے اس سے فیض یاب نہیں ہوتی۔ اس ساری سچویشن میں جو کہ ارد گرد ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ایک طرف تو ہم اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں، اعتماد اور یقین پیدا کریں اللہ کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر، اور دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی شفا اور فائدے اس کتاب میں رکھے ہیں ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے اس سے شفا حق ہے، یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید سے شفا حاصل ہوتی ہے یقینی طور پر، جسمانی بھی اور باطنی بھی۔ اصل میں تو شفائے باطنی ہے یہ کہ انسان کو ہدایت دینے والا کلام ہے یہ، اور آدمی کو صحیح راستہ بتانے والا کلام ہے، اور اندر کے جو باطنی امراض ہیں، جو بہت ساری بیماریاں اس کو اندرونی طور پر لاحق ہو جاتی ہیں، حسد، جلن، اسی طریقے سے دشمنیاں،
اور دلوں کے میل، ان سب کو جو ہے وہ دور کرنے کا باعث ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کلام جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جس طرح باطنی امراض کو دور کرتا ہے، اسی طرح اس سے ظاہری اور جسمانی امراض بھی ٹھیک کیے جاتے ہیں۔ تو انسان اس کو پڑھے، پڑھ کر دم کرے، اس کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی شفا ہے، لیکن بعض صورتیں خصوصی طور پر اس صلاحیت کی حامل ہیں کہ ان کو پڑھ کر اگر اس سے علاج کیا جائے تو شفا نصیب ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ظاہری مرض ہو، بیماری ہو، مسئلہ ہو، وہ حل ہوتا ہے۔ تو گویا اس کورس کا جو مقصد ہے وہ پھر یہ ٹھہرا کہ جو اللہ تعالیٰ نے معوضات کی شکل میں ہمیں علم کا خزانہ دیا ہے، جو ہماری حفاظت کے لیے ایک کٹ ہمیں دی ہے، اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ایمان بالغیب ہے ہمارا، اس کو ہم ریوائیو کریں، اس کو ہم مضبوط کریں۔ یہ دو طریقوں سے ہوگا۔ ایک تو ظاہر ہے جو ایمان بالغیب ہے آلریڈی، اس کو ذہن میں رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان الفاظ کو پڑھیں گے تو جو اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جو اللہ کے وعدوں پر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، جو فرشتوں کے اوپر ہے، اور جو فرشتے ہمارے ارد گرد موجود ہیں ہماری مدد کے لیے، ہماری حمایت کے لیے، ہماری پروٹیکشن کے لیے، یہ سب ایمان بالغیب کا حصہ ہیں، یہ مضبوط ہوگا۔ اور اس کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ پھر ہوگا کیا کہ جو نیگیٹو فورسز یعنی شیطانی طاقتیں اس کائنات میں موجود ہیں اور مصروف عمل ہیں، ان کی طاقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، وہ کس قدر کمزور ہیں، اور ان کی کمزوری اور جس طریقے سے وہ انسانوں کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتی ہیں اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے، اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے، وہ ان معوضات کو پڑھنے سے، ان الفاظ کی طاقت جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے، اس کی تاثیر کو سمجھنے سے ہمیں فائدہ ملے گا، اور ہم ایمان بالغیب کو بھی مضبوط کریں گے، اور ان شیطانی طاقتوں کی جو کمزوری ہے اس کو بھی جانیں گے اور محسوس بھی کریں گے۔ پھر ایک اور چیز جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اندیشوں اور وسوسوں کا شکار ہوئے بغیر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات پر پختہ یقین کریں گے۔ اور یہ پختگی انسان کے اندر جب آتی ہے کہ ایک طرف وہ وہم اور اندیشوں کا شکار نہیں ہوتا، اس کو سائے نہیں ڈراتے، لوگوں کی نظریں نہیں ڈراتی، انہونیاں اس کو خوف زدہ نہیں کرتی، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے، اور معوضات کی طاقت سے وہ بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے، اور جسمانی اور روحانی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہم اور اندیشوں سے جو ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ یہ تو اس کورس کا ایک تھوڑا سا مختصر سا تعارف تھا کہ ہمیں یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیوں آ، ہماری زندگی میں ان معوضات کی اہمیت ہے، اور کیوں ہمیں اس کو سیکھنا ہے، کیوں ہمیں جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہے۔ اب ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے جو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں، ان میں پہلی چیز، پہلا نقطہ وہ کیا ہے، معوضات کی جو ٹرم ہے اس کو سمجھنا۔ ابھی تک اگر بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو کہ ہمارے ارد گرد کے پھیلے ہوئے مسائل اور ہماری ضروریات اور ہماری ویکنیسز، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے جو ایک کٹ دی ہے معوضات کی شکل میں، ان سے فائدہ اٹھانا، ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب دیکھیں کمپیوٹر کی ٹرمز ہیں، وہ کیا ہے، اور آج کل بڑا اس کا شور و غل ہے، بڑا چرچا ہے، ایڈورٹیزمنٹ بڑی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ کیا ہے، کوڈنگ۔ اچھا کوڈنگ کے کورسز کر لیں آپ۔ اچھا کوڈنگ کے کورسز کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ جو ہے وہ کچھ چند پیسے کما لیں گے، ہو سکتا ہے کچھ جاب مل جائے، گھر بیٹھے کام کرنے کو مل جائے، اور جو ایکسٹرا جاب ہے اس کے ساتھ کچھ مزید ارننگ کرنے کا موقع مل جائے۔ لیکن وہ کوڈنگ جو کہ اللہ تعالیٰ نے معوضات کے الفاظ میں چھپا کر ہمارے لیے بھیجی ہے، اس کو لینا اور اس کے اوپر توجہ دینا، نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں آپ کی زندگی اور اس کی کوالٹی کو بہتر بنائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دور پا اثرات جو ہے وہ آپ کی اخروی زندگی پر بھی نمایاں ہوں گے۔ اچھا پھر اسی طرح اس کی جو ہے وہ سیکنڈ ٹرم ہے اسی کوڈنگ والی چیزوں کی، کمپیوٹر کی ٹرمز میں ایک ہے کوڈنگ، پھر اس کے بعد ہے ریٹیننگ۔ کوڈنگ میں کیا ہوتا ہے، علم جو ہے اس کو کوڈ کی شکل میں لیا جاتا ہے، پھر اس کو ہولڈ کیا جاتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہے ریٹریونگ، اور پھر جب موقع آتا ہے، موقع کی مناسبت سے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اس کورس میں جو علم لیں گے اس کو اپنے ساتھ ہولڈ کریں گے، اس کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھیں گے، اور یاد جو ہے وہ عمل کے ساتھ تیز ہوتی ہے۔ جس چیز کو ہم اپنے عمل میں پیدا کر لیتے ہیں وہ چیز ہماری یاد میں ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب موقع آتا ہے تو پھر ہم اس نالج کو جو کہ ہم نے یاد کیا ہوا ہے، ہمارے عمل میں ہے، موقع کی مناسبت سے اس سے فائدہ اٹھانے کے ہم بھرپور
اس میں کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں اور اس میں ہمیں پھر فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو آج کے جو سیشن ہے اس کا دوسرا نقطہ کیا ہے کہ ہم یہ جو معوضات کی ٹرم ہے اس کو ہم سمجھ لیں۔ معوضات ہے ہوتے کیا ہیں یہ، اور ان کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے۔ اچھا دیکھیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے بعض لوگوں نے اس کو معوضات کی اس ٹرم کو سنا بھی ہو، اور بعض اس کے جو میریکل ایفیکٹس ہیں اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں۔ بعض نے ہو سکتا ہے صرف سن رکھا ہو، اور بعض اس پر عمل پیرا ہو کر اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں، اور بعض جو ہیں وہ ان صورتوں کو یا معوضات میں جو کلمات ہیں ان کو پڑھ تو رہے ہوں، مگر تعویذ یا معوضات کے طور پر نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کسی اور مقصد سے، یعنی صرف ریسیٹیشن کے طور پر، تلاوت کے طور پر، یا پھر یہ ہے کہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے۔ ام، اور جیسے کہ ان کی ایک ایک صورت ایسی ہے، خاص طور پر اگر صورت اخلاص کی بات کریں، توحید کی بات ہے، تو توحید میں اس میں آ، یہ چیزیں اور یہ باتیں جو ہیں وہ شامل ہیں کہ قرآن کا 1/3 ہے، اس کا مطلب 1/3 جو ہے وہ آپ کو ثواب لینا، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ ایک سورہ اخلاص پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، اور قرآن کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ لے جائیں پڑھنے کا، تو بعض اس نیت سے بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، جو جانتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کورس جو ہے یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، ذکر ہے، اور جو نہیں جانتے ان کے لیے بھی اس کورس سے فائدہ اٹھانے کا سنہری موقع ہے، یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ مذاکرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ فذکر ان تنفع الذکریٰ للمؤمنین، کہ آپ ذکر کیجئے اور ذکر کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ بات بھول گئی ہو تو یاد آ جاتی ہے، معلوم نہ ہو تو علم ہو جاتا ہے، اور انسان اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات ہم نے سمجھ لی، تو پھر ہم چاہتے ہیں معوضات کی طرف۔ اگر معوضات کے اندر اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں، معوضات کے روٹ ورڈ دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ آئین، واو، زال۔ آئین، واو، زال، اوز، اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے چمٹ جانا۔ چمٹتا کون ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے، جس کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، جب پرندے اپنے چھوٹے چھوٹے انڈوں سے نکلے ہوئے چوزوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، تو وہ ماں سے ارد گرد رہتے ہیں پہلے، پھر تھوڑا تھوڑا دور جانے لگتے ہیں، پھر جیسے ہی کوئی زوردار آواز آتی ہے بھاگ کے واپس جو ہے وہ ماں کے پیروں کے نیچے آ کر چھپ جاتے ہیں، ماں سے چمٹ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ نے کبھی جو ہے وہ دیکھا ہو کہ بچہ ماں سے جو ہے وہ چمڑتا ہے اگر اس کو جو ہے ڈر لگے، خوف لگے۔ اچھا، بعض بچے جو ہیں وہ تو اس حد تک تنگ کرتے ہیں کہ ماں کچن میں ہے تو ماں کے قدموں سے چمٹے ہوں گے، ماں آ کر جو ہے وہ سیٹنگ روم میں بیٹھے اس کی گود میں بیٹھ جائیں گے، ماں بیڈ پر لیٹے اس کے ساتھ جو ہے وہ لیٹ جائیں گے، وہ باتھ روم میں جائے بچہ باہر کھڑا ریں 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 کرتا رہے گا اور ماں کو تنگ کرتا رہے گا۔ یہ ہم انسانوں کے اندر بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو چیز بھی کمزور ہوتی ہے وہ دوسرے کی پروٹیکشن لے کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا تعلق ہے۔ مخلوق بہت کمزور ہے اور اس کو خالق سے پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے ساتھ اس طرح سے چمٹا نا تو ماں کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی چند منٹوں کے لیے، لمحوں کے لیے اس کو مجھ سے دور کر لے، کوئی اس کو جو ہے وہ لے جائے باہر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان چمٹتا ہے اور اللہ سے جو ہے وہ پروٹیکشن مانگتا ہے، اور اللہ سے اس طرح سے چمٹتا ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے پروٹیکشن نہیں چاہیے ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور نہیں کرتے ہیں، اس کو اپنے سے جو ہے مزید قریب کر لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ بہت پروٹیکشن کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت کیئر کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں۔ یہ جو معوضات ہیں نا، ان کے اندر اللہ کی محبت ہے جو کہ ہمیں محسوس کرنی ہے۔ اس کورس میں ایک ہمارا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹرم کے اندر جو مطلب ہے، جو محبت ہے، جو پروٹیکشن ہے، وہ ہمیں لفظ کو کھولنے سے محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، اسی روٹ ورڈ سے کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا استعاذہ کا ورڈ، استعاذہ کا ورڈ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تعوذ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، تعویذ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، مطلب سب کا ایک ہے، یعنی پناہ دینے والی چیز۔ استعاذہ کا بھی یہی مطلب ہے، تعوذ کا بھی یہی مطلب ہے، اور تعویذ کا بھی جو ہے وہ یہی مطلب ہے۔ تعویذ کا جیسے نام آتا ہے نا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعویذات کو نہیں مانتے، یعنی ان کو ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے یا ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ حدیث بھی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے، کچھ کنڈیشنز آپ نے بتائیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ رقیہ کرتے ہیں، نہ پرندوں سے فال نکالتے ہیں، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی، 3 کنڈیشنز۔ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ جو رقیہ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ رقیہ جو ہے اسی کا دوسرا نام تعویذ بھی ہے، یعنی عربی میں رقیہ اور بعض اوقات تعویذ ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں، یعنی پروٹیکشن۔ اور بعض اسکالرس نے
جو کلاسیکل اسکالرس ہیں ان میں ابن حجر اسقلانی کا نام آتا ہے، وہ اپنی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر جس رقیہ یا تعویذ کی بات کی جا رہی ہے یہ وہ ہیں جن میں بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یعنی بعض تعویذ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ایسا تجربہ ہوا ہو یا کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ کوئی ایک پرچی نکلی تھی، کسی نے آپ کو اپنا مسئلہ بتایا ہو کہ میں اپنے کمرے میں گئی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر پتہ نہیں میں نے تکیہ اٹھایا یا بیڈ اٹھایا یا پتہ نہیں کارپیٹ اٹھایا اور کیا اٹھایا، وہاں سے ایک پیپر نکلا، پیپر میں خانے بنے ہوئے تھے اور اس میں جو ہے وہ ڈاٹ 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 سے ہندسے تھے یا پھر یہ کہ کچھ لیٹرز لکھے ہوئے تھے۔ یہ جو لیٹرز لکھے ہوئے ہندسے لکھے ہوئے نا، ایسے تعویذ کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسی تعویذ جو ہے ان کو استعمال کرنے کی ممانعت ہے، اور جو ان کو استعمال کرتا ہے اس کی جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ہمیں تعویذ دیے ہیں، انہی کو جو ہے وہ معوذات کہا ہے، کیونکہ تعویذ اور معوذات اور استعاذہ، تعوذ، اس سب کا کیا مطلب میں نے بتایا، پناہ حاصل کرنے والی چیز جس سے پروٹیکشن حاصل کی جاتی ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں ہے، بخاری میں 5017 حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات، تین تعویذ یعنی تین پناہ دینے والی صورتیں، اگر کوئی ان کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو یہ شیطان، جادو، سحر، جنات سے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی ان ساری چیزوں سے یہ اس کی حفاظت فرماتی ہیں اور اس کو محفوظ کر دیتی ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تو یہاں پر اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، آگے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا علاج ان صورتوں سے کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم تعویذ کو مانتے ہیں۔ یہ کس کی بات کریں؟ جو راسخ العقیدہ، صحیح العقیدہ مسلمان ہے، پھر اس کا بیلیف جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہاں ہم تعویذ کو مانتے ہیں، مگر کون سے تعویذ؟ وہ جو سنت تعویذات سے ثابت ہے، یعنی سنت سے وہ تعویذ ثابت ہیں یا قرآن نے خود اس کی تعلیم دی ہے، یا پھر دوسرے وہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو سنت سے ثابت ہے اور قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے، اور نمبر 2 وہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ٹکراتے نہیں ہیں، یعنی قرآن کے عقائد سے نہیں ٹکراتے، اس کے اصولوں سے نہیں ٹکراتے۔ اس میں کئی ایک دعائیں شامل ہیں، یعنی ان تعویذات میں، معوذات میں جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں، کئی ایک دعائیں ہیں، کئی ایک اذکار ہیں جنہیں ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، آپ کی سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ مگر یہ 3 قل جو خاص طور پر معوذات کے اندر ہیں، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 قل جو ہیں، یہ جو 30 جز کے اختتام پر ہیں، ان کی خاص اہمیت ہے۔ اور ان کی یہ جو خاص اہمیت ہے وہ کیوں ہے؟ ان کو جو ہے وہ قرآنی تعویذ کہا جاتا ہے، یعنی حفاظت کرنے والی، پروٹیکشن دینے والی یہ 3 صورتیں معوذات کہلاتی ہیں، اور یہ آپ کے لیے سپر یا شیلڈ کا کام کرتی ہیں۔ یہ پرشین لفظ ہے، پرشین بولنے والوں کو تو سمجھ میں آتا ہوگا۔ سپر اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، سینہ سپر بولتے ہیں یہ لفظ۔ تو یہ سپر کیا کرتا ہے، شیلڈ کیا کرتی ہے کہ یہ آپ کو جو بیرونی حملے، خطرات اور اسی طریقے سے جو ڈینجرز ہوتے ہیں ان سے آپ کو بچاتی ہے۔ تو اسی چیز کو جو ہے وہ تعویذ کہا جاتا ہے، یعنی پروٹیکشن دینے والی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تعویذات ہمیں قرآن میں دیے ہیں، جو معوذات کی شکل میں ہیں، یہ نہ تو لٹکانے کے لیے ہیں، نہ باندھنے کے لیے ہیں، نہ جلانے کے لیے ہیں، کیونکہ جو دوسرے تعویذات کی ہم بات کرتے ہیں ان کو کوئی لٹکاتا ہے، کوئی باندھتا ہے، کوئی جلاتا ہے، کوئی اپنے دانت کے نیچے رکھتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے پرس میں رکھتا ہے، کوئی گھر میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن میں جو تعویذات اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دیے ہیں، یہ نہ لٹکانے کے لیے ہیں، نہ باندھنے کے لیے ہیں، بلکہ یہ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہیں۔ ان کے عمل سے فائدہ ہوتا ہے، ان کے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، ان کے سمجھنے سے، ان کی سمجھ سے جو ہے وہ ہمیں تقویت ملتی ہے۔ اچھا، سیکنڈلی اسی طرح ابھی ہم اس کی معوذات ہی کی بات کر رہے ہیں، اسی ٹرم کی۔ اس میں جو ایک ورڈ ہم نے بولا تھا استعاذہ، 3 ورڈز بولے تھے ہم نے، استعاذہ، تعویذ اور تعوذ۔ یہ ان کا ایک مطلب اور بھی ہے، اور وہ مطلب ہے مدد۔ قرآن کریم کے آغاز میں بھی جو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے سورہ فاتحہ میں، اس میں بھی مدد کی بات ہے۔ مثلاً آپ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اس آیت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ میں صرف آپ ہی کی عبادت کرتی ہوں، و ایاک نستعین، اور مجھے صرف آپ سے مدد چاہیے۔ تو نستعین کے اندر کیا ہے؟ استعانت کی ٹرم بولی جاتی ہے۔ نستعین سے مراد بھی کیا ہے؟ مدد۔
اس کا مطلب بھی مدد ہی ہے، اور استعاذہ کا مطلب بھی کیا ہے؟ مدد ہی ہے۔ تعوذ کا مطلب بھی کیا ہے؟ مدد ہی ہے۔ تعویذ کا مطلب بھی کیا ہے؟ مدد ہی ہے۔ اچھا، اگر استعاذہ کا مطلب بھی مدد ہے، استعانت یعنی نستعین، اس کا بھی مطلب بھی جو ہے وہ مدد ہی ہے، تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک قرآن کے آغاز میں ہے، ایک قرآن کے اختتام پر ہے، تو ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو استعانت ابتدا میں ہم مانگتے ہیں یا کا نستعین میں مدد، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے جو فزیکل ہیلپ ہم مانگتے ہیں۔ یہ فزیکل ہیلپ جو ہے یہ اسباب کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ مثلا ظاہری اسباب جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع مل جائے، آپ کو کوئی اچھا دوست مل جائے، کوئی ایسی بات آپ سن لیں، یا اسی طریقے سے، یا یہ کہ آپ کوئی اچھا استاد آپ کو مل جائے اور آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کر دے اور آپ کی مدد ہو جائے اور آپ اس مشکل مسئلے سے جو ہے وہ نکل آئے۔ اسی طریقے سے جو استعاذہ ہے، جو قرآن کے اختتام پر یہ ورڈ استعمال ہوا ہے معوذات کی شکل میں، یہ مدد جو ہے یہ روحانی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اسپرچول ورڈ سے۔ تو استعانت جو ہے یہ فزیکل ورڈ میں ہوگی، اسباب کی شکل میں ہوگی، اور استعاذہ جو ہے یہ روحانی اور اسپرچول ورڈز میں ہوگی، اور اس طریقے سے کی جائے گی، یعنی اسپرچول طریقے سے کی جائے گی۔ یعنی روحانی طریقے سے جو ہم اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، اس کو ہم استعاذہ کا نام دے لیں، اس کو ہم معوذات کا نام دے لیں، اس کو ہم تعوذ کہہ لیں، یا اس کو ہم تعویذ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے روحانی مدد چاہیے۔ اور یہ جو خاص مدد کے لیے اللہ نے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں، جن کو معوذات کا نام دیا ہے، یہ اس امت کے لیے خاص تحفہ ہے، اسپیشل گفٹ ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے بہت ساری ہمیں اور ایسی تحفے ہمیں حاصل ہیں، یا ایسی ہمیں خاص طور پر مرتبے یا مقام اور حیثیتیں حاصل ہیں، اسی طریقے سے کچھ یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی خاص تحفہ ہے ہمارے لیے، پروٹیکشن کا، حفاظت کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ امت کے لیے خاص تحفہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پچھلی کسی امت کو اس طریقے سے حفاظت کے لیے یہ الفاظ نہیں دیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل سے ہمیں یہ کلمات دیے ہیں، تو ان کو خاص تحفہ سمجھ کر لینا یہ بہت ضروری ہے۔ اور جب تحفے کو خاص سمجھ کر لیں گے تو یہ اس کی قدر کریں گے، اس کی ویلیو کریں گے، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ ایک حدیث ہے جو کہ حضرت عقبہ بن عامر سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور وہ کیا حکم دیا تھا؟ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنا، ان الفاظ کو، ان صورتوں کو خاص اہمیت دینا ہے، یعنی قل هو اللہ احد کو، قل اعوذ برب الفلق کو، قل اعوذ برب الناس کو۔ تو یوں سمجھیے کہ قرآن میں معوذات کی شکل میں آپ کی حفاظتی جو کٹ اللہ نے آپ کو دی ہے، اور جس کی مدد سے آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، اپنی اور اپنے سے متعلقہ چیزوں کی اور انسانوں کی حفاظت کا بندوبست آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی وہ اہمیت ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کو اپنے عمل میں لانا ہمیں بہت جو ہے وہ آسان لگے گا، اس کو ہم اہمیت دیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہم دیکھیں، یہ بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سیدنا معاذ عبداللہ بن خبیب یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیرا بھی تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں۔ اسی اثنا میں، یعنی اسی وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہو۔ میں خاموش رہا، یعنی انہوں نے انتظار کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ میں کیا کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہو۔ میں نے پوچھا کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، روزانہ 2 مرتبہ تمہاری کفایت ہوگی۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا کورس آگے بڑھے گا ان حدیث کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، لیکن ایک چیز جو یہاں ہے بہت معنی خیز، وہ ہے ماحول۔ کیسا ماحول تھا اس حدیث میں؟ بارش کا۔ ہمارے یہاں جب بارش ہوتی ہے نا، ہمارے اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں،
یہاں پر بارش کے پانی سے نمٹنے کا پورا انتظام ہے، بارش ہوتی ہے آدھا گھنٹے بعد پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن وہ ملک جہاں پر بارش اور اس کے پانی سے نمٹنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں؟ سڑکیں پانی سے بھر جاتی ہیں، گھروں کی چھتوں سے پانی ٹپکنے لگتا ہے، چھتیں گر جاتی ہیں، رستے بند ہو جاتے ہیں، بلاک ہو جاتے ہیں، اور کئی قسم کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس ماحول میں جبکہ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشکل حالات ہوں اور حالات باہر کے بھی سازگار نہ ہوں، اوپر سے آپ کو انتظار بھی کرنا پڑے، اور انتظار ہو کسی اچھی چیز کا، بارش کے ختم ہونے کا، کسی کے آنے کا، کسی کے جانے کا، تو کتنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اور انسان کو کیسا دھڑکا لگا رہتا ہے، کیسا خوف ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ایسے ماحول میں رہے ہوں اور بارش بہت تیز ہو رہی ہو اور بہت زیادہ ہو رہی ہو، اور گھر کے کوئی افراد باہر ہوں یا کوئی ایک فرد باہر ہو اور نہ آ رہا ہو اور وہ کہیں پھنس جائے، یہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، یا وہی اس سچویشن کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی میں ایک اور جو ہے وہ ماحول ہمیں نظر آتا ہے اسی حدیث کے اندر، اندھیرا۔ تو اندھیرے میں جو ہے وہ کیا ہے، بارش ہے، اور وہ بارش بعض اوقات بادل جب گہرے ہوتے ہیں تو اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور اندھیرے کے ساتھ ہی انسان کو ڈپریشن، انگزائٹی، پریشانی، تو یہ ساری آپ کو اس ماحول کی میں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں۔ اس میں کوئی سحر نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی ایسا اور آپ کو ان سین قسم کا مسئلہ نظر نہیں آ رہا، بظاہر ماحول ہے اور ماحول کے اندر پریشانی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اس پریشانی کے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے الفاظ میں آخر میں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کفایت کر جائے گی، یعنی یہ حدیث ان کے الفاظ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم پڑھ لو گے، اس صحابی کو جو ہے وہ کیا کہا گیا کہ اگر تم ان کلمات کو پڑھ لو صبح و شام 3 مرتبہ، تو یہ تمہارے لیے کفایت کر جائیں گے، انف، کسی اور چیز کی پھر ضرورت ہی نہیں تمہیں، کہ کوئی اور تمہیں جو ہے وہ تسلی دے، اور کوئی اور جو ہے وہ تمہیں پریشانی سے نکالے، تمہیں انگزائٹی سے نکالے، کوئی ٹرنکلائزر لو، تو تم پیرانوائڈ نہیں ہوگے، اندیشوں اور وہم سے تم جو ہے وہ نجات پا جاؤ گے۔ تو یہ ہے اس کی وہ اہمیت، یہ ہے اس کی وہ ضرورت جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل سونے کی کیا قیمت چل رہی ہے؟ 3 لاکھ تولہ چل رہی ہے۔ اچھا، پاکستان کے حساب سے ہے، یہاں کے حساب سے بھی مہنگائی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے قیمت بڑھ رہی ہے اسی حساب سے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں کہ اگر تم نے کوئی سیونگ کرنی ہے تو سونا خرید لو۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، کچھ لوگ تو آگے بڑھ کر لے لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ جو انویسٹمنٹ کر لیتا ہے وہ بڑا خوش ہے کہ میں نے اپنی فیوچر سیکیورٹی کا انتظام کر لیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو مشورے تو دے رہے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ان کو خرید لو خرید لو، بڑا مہنگا ہو رہا ہے، ہو جائے گا، بچوں کے آگے جو ہے وہ کام آ جائے گا۔ تو کچھ جو ہے وہ اپنی جمع پونجی نکال کر سب کچھ لگا لگو کے کچھ خرید لیتے ہیں، اور کچھ بس جو ہے وہ دوسروں کو دیکھتے ہی رہتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس میں ہمارے لیے یہ ساری کی ساری جو قیمت ہمیں اس وقت سونے کی نظر آ رہی ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیزیں اور خزانے جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں، اس کے الفاظ کی شکل میں، آیات کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، ان میں سے ایک ایک چیز کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک ایک آیت جو ہے یہ احد پہاڑ کے برابر جو سونا ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ سونا تو کوئی چوری کر سکتا ہے، یہ علم اگر آپ لے لیں تو آپ سے کوئی لے نہیں سکتا۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کے اثرات خود بھی دیکھیں گے، اور کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، الا یہ کہ تقدیر غالب، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ پہنچانا ہی پہنچانا ہے وہ نقصان، یا پھر یہ کہ جس حالات سے آپ بچنا چاہتے ہیں، جن حالات سے بچنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے لانے ہی لانے ہیں، تو یہ جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ اس کی قیمت ایسی ہے کہ اس کو کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے بھی قرآن کی یہ جو ایک ایک آیت ہے اور ایک ایک دعا ہے نا، یہ جیسے 3 لاکھ سونا ہے، یا پھر یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں کے کوئی آپ بن جائیں کچھ کچھ 400 500 یا کچھ اس طریقے سے جتنا بھی ہو پاؤنڈس کی شکل میں، آپ کو 500 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ پے کر کے یہ 3 صورتوں کا علم جو ہے وہ خریدنا پڑتا، یا 3 صورتوں کے الفاظ آپ کو لینے پڑتے، تو کتنی آپ اس کو جو ہے وہ ویلیو دیتے، پھر آپ اس کو سنبھال کر بھی رکھتے، پھر آپ اس کو جو ہے وہ بچا کر بھی رکھتے، پھر آپ کو جو ہے وہ تسلی بھی ہوتی کہ میں نے اپنی فیوچر کی سیکیورٹی کا انتظام کر لیا ہے، اپنے بچوں کی جو ہے، اور آئندہ مستقبل میں کوئی اگر جو ہے وہ رینی ڈیز آ جائیں تو میرے پاس وہ سرمایہ موجود ہے۔
بڑی آپ کو جو ہے وہ تسلی ہوتی۔ اور یہ دین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس چھوڑا ہے، اس کی ویلیو اس سے زیادہ ہے، مگر ہم اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے۔ ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، زبان سے ہم جو مرضی باتیں کہہ لیں، کیا ہم دیتے ہیں، ہمارے نزدیک سب سے قرآن سب سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم نے بھی اس کو اسی طرح پیسے دے کر لیا ہوتا، لاکھوں کی قیمت دے کر قرآن کا ایک نسخہ خریدا ہوتا، یا کوئی ایک دعا جو ہے وہ ہم نے سیکھی ہوتی یا لی ہوتی، تو ہم اس کو اتنی جو ہے وہ ویلیو دیتے اور اس کو سنبھال سنبھال کر رکھتے اور روز اس کو پڑھتے اور اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے، جس موقع پر ہمیں ضرورت ہوتی وہ ہمیں یاد آ جاتی، یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں بھول جاتا۔ مثلاً جس کے رینی ڈیز آ جائیں جس کے اوپر، اور اس کو پتا ہو میرے پاس سونا ہے یا کچھ سیونگ موجود ہے، وہ اس کے ذہن سے نہیں نکلتی، اس کو پتا ہوتا میرے پاس ہے، لیکن ہمارے ذہن سے دعائیں نکل جاتی ہیں، موقع کی مناسبت سے باتیں بھول جاتی ہیں، ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے وہ تعلق ہی بھول جاتے ہیں ہم، اور ہم جو ہے وہ لگ جاتے ہیں لوگوں کی باتوں کے پیچھے، ہاں کچھ نے سحر کر دیا ہوگا، جادو ہوگا، نظر لگ گئی، کچھ ہو گیا، اور خود جو ہے اس کا انتظام ہم نہیں کرتے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے جو اصول دیتے ہیں نا لینے کے لیے زندگی گزارنے کا، وہ کیا دیتے ہیں؟ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو جتنی بھی دعائیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں پریونشن کے طور پر ہیں۔ آپ جو ہے وہ ان دعاؤں کو پڑھنے لگیں، آپ ان صورتوں کو پڑھنے لگیں، طریقہ کار انشاءاللہ مزید آگے چل کر مزید واضح کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے آج کا ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہے، اس کے اوپر ہم اتنی بات جو ہے وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم ملے گا ان کے طریقہ کار پر بھی بات کریں گے، موقعوں پر بھی بات کریں گے، لیکن اگر ہم جو ہے وہ ان کو ان موقعوں کی مناسبت سے وہ الفاظ ادا کرنے لگ جائیں، جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے اس کو واقعی جو ہے وہ ہم محسوس کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو پھر ہوگا کیا اس کے نتیجے میں؟ اس کے نتیجے میں نہ آپ کو سحر کا اثر ہوگا آپ کے اوپر، نہ جادو کا، نہ جنات کا، نہ شیطان کا، نہ آپ کو نظر لگے گی، نہ آپ جو ہے وہ اسی طرح جو مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں اور اس میں ہم وہم کا، اندیشوں کا اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ ہی وہ ہمیں جو ہے وہ ڈرا سکیں گے۔ ٹھیک؟ تو ان باتوں کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے کہ جو ہم لے رہے ہیں اس کو ویلیو دیں۔ بات زبان سے کہنے سے ویلیو نہیں ہوتی، عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے، واقعی اس کے لیے ہمیں ہمارے دل میں جو ہے وہ بڑی جگہ ہے، اور جتنا علم آپ نے لیا ہے یا جو آپ کو بات پتہ تھی اس کو آپ نے دوسروں تک پھیلانا تھا، بتانا تھا، اور خاص طور پر یہ جو کورس ہے یہ ہر اس ماں کے لیے جس کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو اپنے جس گھر کے فرد کے بارے میں اندیشہ رہتا ہے، وہم رہتا ہے، اس کے بارے میں اس وہم، اندیشے اور خوف سے نکلنے کے لیے یہ کورس جو ہے آپ کے لیے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر کسی جگہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ دعائیں آپ کے لیے جو ہے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو ہمارے لیے ہر وہ شخص جو کسی اندیشے کا شکار ہے، فیوچر کے، ماضی کے کسی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، یا پھر یہ کہ آئندہ مستقبل کا خوف ہے، یا بچوں کا مستقبل کا خوف ہے، یا رشتوں کا خوف ہے، اس سب کے لیے جو ہے یہ کورس بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمارے جو ہیں اس میں کرنے کے کام وہ پھر کے جو ہے وہ کیا ہے، ہمیں کیا جو ہے وہ کرنا ہے اور کیا ضرورت ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان صورتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا جو ہمیں حکم دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، ان کو جاننا بھی ہے، اور پھر اس کو جاننے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ کام تو کرنا پڑے گا نا، علم حاصل کرنا پڑے گا، علم حاصل کرنے کی طلب ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ طلب کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ طلب، آپ بعض اوقات پانی کا گلاس اٹھاتے ہیں، آپ کو پیاس نہیں لگی ہوتی، بس آپ کو پتا ہے کہ 8 گلاس میں نے نا دن میں پورے کرنے ہیں، یہ میری ضرورت ہے، تو آپ اس کو پی لیتے ہیں، اور اس پانی کے پینے میں نہ آپ کو وہ ٹیسٹ آتا ہے، نہ وہ تسلی ہوتی ہے، اور نہ ہی آپ جو ہے وہ الحمدللہ دل سے نکالتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ آپ کو شدید پیاس لگی ہوتی ہے، یہ کچھ آپ کے گلے میں اٹک جاتا ہے، حلق میں، اور اس وقت جو ہے آپ کہتے ہیں پانی، اور پانی کا گلاس آپ کے ہاتھ میں آتے ساتھ ہی جو ایک گھونٹ آپ لیتے ہیں، یہ تھی وہ طلب آپ کی۔ جب یہ پوری ہوتی ہے تو کیسے سیٹسفیکشن ہوتی ہے، کیسے آپ کو تسلی ہوتی ہے، کیسے آپ جو ہے وہ سکون محسوس کرتے ہیں، اور پھر کیا آپ کو جو الحمدللہ کے الفاظ آپ زبان سے نکالتے ہیں، کیا اس کے اندر جان محسوس ہوتی ہے۔ تو علم حاصل کرنے کی طلب جو ہے وہ کم از کم یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ہمیں دیا ہے، اس کی قیمت آج سونے کی جتنی بڑھ رہی ہے، یا فیوچر میں جتنی بڑھ جائے گی، یا پھر احد پہاڑ یا کوئی بھی پہاڑ، دنیا کا کوئی پہاڑی سلسلہ اسی کے برابر لا کر ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ جو ہے وہ جو آج سونے کی قیمت ہے یا سونے کا پہاڑ ہے، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ یہ طلب ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، سونے کی طلب ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو اگر کہا جائے نا کہ اگر آپ فلاں شاپ پر جا کر یہ کوڈ جو ہے اگر آپ لگائیں گے نا، آپ کو 10% سونے میں ڈسکاؤنٹ ملے گا، ہر ایک کو طلب ہوگی چلو کچھ نہ کچھ نکال کے لے ہی لوں۔
لیکن علم کے لیے تو طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے، جو انویسٹمنٹ ہمیں لگانی چاہیے دماغ کی، دل کی، ذہن کی، وقت کی، وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ علم کی طلب جو ہے وہ پیدا کرنی ہے ہمیں اپنے اندر۔ وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یو کین برنگ ہارس ٹو دا واٹر بٹ یو کانٹ فورس ہم ٹو ڈرنک واٹر۔ تو ہم آپ کو علم دے تو سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا تو سکتے ہیں، مگر یہ طلب، یہ پیاس، اور اس پیاس کو بجھانا، اور اس کے بعد اس پیاس کے ختم ہونے کے بعد جو سیٹسفیکشن، سکون، یہ ہم آپ کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ اس کی طلب پیدا کریں گے تو اللہ اس کے بعد جو ہے وہ ضرور آپ کو تسلی اور آپ کو سکون اور آپ کے مسائل سے نکلنے کا حل جو ہے وہ آپ کو بتائے گا، دکھائے گا، اور آپ کو خوشی جو ہے وہ دے گا۔ پھر اسی طریقے سے جب انسان علم لیتا ہے تو وہ غفلت سے نکلتا ہے، اور غفلت سے نکلنے کے لیے اس کو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا بھی پڑتا ہے، دھیان سے سننا، دھیان سے سننا، سننا نہیں صرف، دھیان سے سننا، اور دل پر لینا پڑتا ہے۔ اور جب انسان دل پر لیتا ہے نا، وہ بات یاد رکھتا ہے، غافل نہیں ہوتا اس سے۔ اور غافل جو انسان ہوتا ہے نا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے پرواہ کرنی ہے اس علم کی جس کو ہم لے رہے ہیں، اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ جو وقت جہاں لگائیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے، تو اس کو ویلیو دیجیے گا۔ یہ مت سمجھیے گا میرا ایک گھنٹہ ایک دن کا اور چلا گیا، میں تو آج کے دن بڑے امپورٹنٹ کام کرنے تھے۔ یہ سمجھیے میں نے یہ دن لگا دیا، میرا یہ گھنٹہ لگ گیا، میرا یہ وقت لگ گیا، یہ ہوگی پرواہ۔ جس طریقے سے اس علم کی کیئر کرنی چاہیے، اس طریقے سے اس کی کیئر کرنے کا یہ طریقہ ہوگا، یہ ویلیو ہوگی جو آپ اس کو دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس علم کو حاصل کر لیں، اس علم کو اپنے عمل میں ڈھالنا، عمل میں جو ہے وہ پیدا کرنا، اور پیدا کرنے کے لیے کوششیں کرنا، یاد رکھنا، عمل کا حصہ بنانا۔ اور یہ جب تک انسان کے اندر یقین پیدا نہیں نہ ہوگا کہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا، وہ تب تک جو ہے وہ اس علم کو اپنے عمل میں پیدا نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے گا۔ اور یہ علم ایسا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں کہا ہے، یہ دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس دین کے بارے میں جو ہمارے پاس ہے۔ فرمایا، میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت علی محجۃ بیضاء، ایسے راستے پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں جو روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا، اس راستے کے اوپر رات نہیں ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ یعنی اگر یہاں رات آتی بھی ہے نا، وہ بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی رات کے اندھیرے میں سفر کیا ہو، اور موٹر وے پر ہی کیا ہو، چلے وہ کھڈوں والی سڑکیں اور سامنے سے آنے والی ٹریفک، وہ تو چھوڑ دیں، صرف آپ نے یہاں پر اس ملک کے اندر ہی رات کے وقت میں موٹر وے پر آپ نے سفر کیا ہو، جہاں لائٹس نہیں ہے، دیکھیے بالکل بند کر دی جاتی ہیں 12 بجے کے بعد، اور اس وقت آپ ٹریول کر رہے ہوں، آپ کے ساتھ فیملی بھی ہو، اس رات کے وقت کی 1 گھنٹے کی ڈرائیو بھی شاید زندگی میں آپ کو نہ بھولے، اور آپ اگلے جو جو کئی دن ہیں آپ اس ٹرانس میں رہتے ہیں کہ اچھا اس رات کو یہ ہوا تھا، اور لائٹس بھی نہیں تھی دیکھیے، اور ساتھ میں بچے بھی تھے اور فیملی بھی تھی، اور اگر وہاں گاڑی خراب ہو جاتی جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے، مدد آنے میں بھی جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے۔ اور پھر اگر راستے میں کوئی جو ہے وہ حادثہ ہو جائے تو اس اندھیرے میں جو کہ ہونے کے امکانات جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ رات جو ہے وہ انسان کو خوف میں مبتلا کرتی ہے۔ اور وہ ایک رات کا 1 گھنٹے کا سفر دن کے کئی گھنٹوں کے اوپر جو ہے وہ محیط ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات، ان کے مشاہدے ہم کرتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس زندگی کے اس طریقے کو جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے، اس کو اگر اپنی زندگی میں اپنا لوگے تو اگر رات بھی آئے گی نا تو وہ بھی دن کی طرح روشن ہوگی، وہ بھی دن میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں یہ خوف نہیں ہوگا مجھے کیا کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں ہوگا کنفیوز ہو جائے مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا کرنا ہے۔ اور ہمارا مسلمانوں کا حال یہ، ہم کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، مصیبت سے نکلنا کیا ہے سے ہے، مسائل کا حل کیا ہے، پریشانیاں ختم کیسے ہوں گی، خوشیاں آئیں گی کیسے، سکون کیسے پائیں گے، بس کنفیوز ہی رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم جو لے رہے ہیں نا، وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ ہم دنیا لے رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اصل چیز جس کو ویلیو دینے کی ہے وہ اس دین کو ہے جو کہ آج قدموں میں بڑھا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے جو دن کی روشنی کا سفر جو ہے وہ جس طرح آسان ہوتا ہے نا، اسی طرح اس مذہب کے اوپر، اس دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے رات کا جو سفر ہے یا مشکل کا سفر ہے وہ بھی آسان ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو اس سے ادھر ادھر ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، جو آج کی دنیا میں رہنے کے طریقے نہیں سمجھے گا نا،
اور لے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جو اس دین سے ادھر ادھر ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے، پریشانیوں کو ختم کرنا ہے، مسائل کا حل چاہیے ہمیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ، وہ طریقے، وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے پر ہمارے لیے چھوڑے ہیں، اور وہ طریقے جن طریقوں سے ان مسائل کے ختم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کر کے عمل سے ہمیں بتایا ہے، ان کو اپنی زندگی میں لینا۔ یہی جو ہے ہمارے اس کورس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس میں اپنی زندگی لگانے کی، وقت کو ویلیو دے کر، قدر کر کے اس کو لگانے کی توفیق عطا کرے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نفس کی ٹریننگ کے لیے جو تعلیم ہمیں دی ہے، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے، ہمیں اس کی جو ہے وہ قدر کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ باقی کی جو باتیں ہیں وہ نیکسٹ ٹائم کریں گے، اور باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی، لیکن اللہ وقت دے گا، زندگی دے گا تو وہ ہو ہی جائیں گی۔ اللہ فائدہ لینے والا ہمیں بنائے، اور فائدے سمیٹنے والا بنائے، اپنے علم سے، اپنی کتاب سے، اپنے نبی کی سنت سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔